آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ ایک وسیع اور خوبصورت سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ماریا تھا۔ ماریا نہایت خوبصورت، نرم دل اور سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ دربار میں موجود ہر شخص اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن بادشاہ ہمیشہ غمگین رہتا تھا۔ اسے اپنی دولت سے کبھی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کسی طرح وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے۔ ماریا روزانہ باغیچے میں جاتی، خوبصورت پھول توڑتی اور اپنے والد کے پاس لے آتی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی، ابا جان، یہ آپ کے لیے ہیں۔ بادشاہ پھول دیکھ کر کہتا، بیٹی، اگر یہ پھول سونے کے ہوتے تو کتنی اچھی بات ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا۔ بادشاہ نے محل میں ایک خاص کمرہ بنوا رکھا تھا۔ وہ روز اس کمرے میں جاتا، سونے کے برتن اور زیورات کو دیکھ کر خوش ہوتا اور کہتا، کاش میں دنیا کا امیر ترین انسان بن جاؤں۔ ایک دن وہ اسی کمرے میں موجود تھا کہ اچانک وہاں ایک تیز روشنی نمودار ہوئی۔ پہلے تو بادشاہ گھبرا گیا، مگر پھر اس نے سوچا کہ بند کمرے میں آنے والا کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا۔ روشنی میں ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس صرف سونا ہی سونا ہو؟ کیا تم دنیا کے امیر ترین انسان بننا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، میں یہی چاہتا ہوں کہ جس چیز کو میں ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ بوڑھے شخص نے ایک چمکتا ہوا موتی بادشاہ کو دیا اور کہا، کل صبح جب تم سورج کی پہلی کرن دیکھو گے تمہیں یہ طاقت حاصل ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ شخص روشنی میں غائب ہو گیا۔ بادشاہ ساری رات بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی وہ اٹھا اور سب سے پہلے سورج کی پہلی کرن کو دیکھا۔ اسی لمحے اسے وہ طاقت مل گئی۔ اس نے کمرے میں رکھے آئینے کو ہاتھ لگایا اور وہ فوراً سونے کا بن گیا۔ پھر اس نے لوٹے کو چھوا، وہ بھی سونے میں تبدیل ہو گیا۔ بادشاہ کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ وہ دوڑتا ہوا باغیچے میں گیا اور جیسے ہی اس نے پھولوں کو چھوا وہ سب سونے میں بدل گئے۔ اسی وقت شہزادی ماریا وہاں آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارے پھول اور پودے بے جان اور سخت ہو چکے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، ابا جان، یہ کیا ہو گیا؟ سارے پودے مر گئے ہیں۔ بادشاہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹی، اب ہم دنیا کے امیر ترین لوگ بن جائیں گے۔ مگر بادشاہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی بادشاہ نے میز پر موجود مچھلی پر ہاتھ رکھا وہ فوراً سونے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے پلیٹ میں پڑے کباب پر ہاتھ رکھا تو وہ بھی سونے میں بدل گئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا اور بولا، اب کیا ہوگا؟ میں تو کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا۔ اتنے میں شہزادی نے اپنے بابا جان کو پریشان دیکھا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھ کر آئی اور بولی، ابا جان، کیا بات ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ نے تسلی دینے کے لیے جیسے ہی شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھا تو دیکھتے ہی دیکھتے شہزادی بھی سونے میں تبدیل ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں قطار رونے لگا اور بولا، میری بیٹی، مجھے واپس آ جاؤ، مجھے ایسی دولت نہیں چاہیے۔ اچانک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس روشنی میں وہی بزرگ شخص ظاہر ہوا اور بولا، لگتا ہے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے روتے ہوئے کہا، براہ کرم میری بیٹی مجھے واپس دے دے۔ بزرگ نے کہا، کیا تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو کہ آئندہ کبھی لالچ نہیں کرو گے؟ بادشاہ نے فوراً جواب دیا، میں وعدہ کرتا ہوں مجھے نہ سونا چاہیے، نہ دولت، مجھے صرف اپنی بیٹی چاہیے۔ بزرگ نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک برتن میں پانی دیتے ہوئے کہا، یہ پانی لے جاؤ، پہلے نہر میں جا کر نہاؤ، پھر اسی پانی کو ہر اس چیز پر ڈالنا جو سونے میں بدل چکی ہے۔ بادشاہ نے ویسا ہی کیا۔ وہ نہر میں جا کر نہایا، پھر مٹکے میں پانی بھر کر واپس آیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے نوکر پر پانی ڈالا جو سونے میں بدل گیا تھا۔ نوکر فوراً پہلے جیسا ہو گیا۔ پھر بادشاہ باغیچے میں گیا اور پودوں پر پانی ڈالا، وہ بھی دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے۔ آخر میں بادشاہ نے شہزادی پر پانی ڈالا، شہزادی فوراً پہلے جیسی ہو گئی۔ یہ دیکھ کر بادشاہ بے حد خوش ہوا۔ اس نے شہزادی کو گلے سے لگا لیا۔ اب بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ لالچ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ وہ شہزادی کو لے کر باغ میں گھومنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اب بہت سخی ہو گیا تھا۔ اس نے لالچ چھوڑ دی تھی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا اور یتیموں کے کام آتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اب شہزادی بھی بڑی ہو چکی تھی۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح مہربان ہو گئی تھی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی، یتیم بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتی اور انہیں کھانا کھلاتی تھی۔ اب بادشاہ شہزادی کو سمجھاتا اور کہتا کہ غریبوں کی مدد کیا کرو اور یتیموں کے کام آیا کرو۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت
قریب آیا تو بادشاہ نے شہزادی کو بلوایا اور کہا، بیٹا میرے بعد تم میری سلطنت کی جانشین ہو، تم عدل اور انصاف سے حکومت کرنا اور ہر کسی سے محبت اور پیار سے پیش آنا۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد شہزادی تخت پر بیٹھی۔ شہزادی غریبوں کی مدد کرتی اور اپنے کپڑے بھی غریبوں کو دے دیتی۔ ایک دن شہزادی سفر پر جا رہی تھی۔ راستے میں اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ شہزادی کو یہ دیکھ کر اس پر ترس آ گیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اتری اور اس آدمی کے پاس گئی۔ شہزادی نے اسے روٹی دی اور پانی پلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کے بعد شہزادی نے اسے سونے سے بھری ہوئی تھیلی دی۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گئی۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی سلطنت بہت شاندار تھی۔ ہر طرف سکون، خوبصورتی اور خوشحالی تھی۔ لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آتے تھے۔ جب لوگ اس کی سلطنت دیکھتے تو حیران رہ جاتے۔ وہ کہتے تھے، آج سے پہلے نہ ایسی سلطنت دیکھی گئی، نہ کبھی سنی